बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं, यानी डी चौक एक बाहर का है और एक अंदर का है। अंदर का जो लान वाला डी चौक है, जहां से अरकान पार्लियामेंट इस गेट 1 से अंदर जाते हैं, वहां पे मौजूद हूं। मौजूद इसलिए हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल ख़बर है वो है हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का आज बाज़ाब्ता तौर पे डिटेल में पहला और कहने को जो है वो दूसरा मुज़ाकराती दौर हुआ है। इस मुज़ाकराती दौर में बॉडी लैंग्वेज ख़ास तौर पे हम जर्नलिस्टों के लिए बहुत मैटर करती है। उसमें क्या हुआ ये भी सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और पिछला जो इजलास हुआ था, उस इजलास में हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी अरकान जो थे वो गायब थे। लेकिन इस बार सिर्फ एक हामिद खान एडवोकेट जो हैं, सेनेटर हामिद खान, PTI की तरफ से वो नहीं थे। बाकी PTI के अरकान भी 6 के 6 पूरे थे, 7वां गायब था। और हुकूमत की तरफ से जो 9 थे वो मौजूद थे। और आज के जो मुज़ाकरात हैं उनमें अगर असूली तौर पे कहा जाए कि पेशरफ्त क्या हुई है, तो पेशरफ्त यही हुई है कि अभी तक कहा जाए कि कोई TORs की तरफ बात नहीं चली। वजह यह है कि PTI ने जो पिछले इजलास में वादा किया था कि हम तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात, चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया। ज़बानी तौर पे जो उन्होंने बातें की हैं वो प्रेस रिलीज़ में इरफान सिद्दीकी साहब, जो हुकूमती इत्तेहाद के मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं, उन्होंने पढ़कर बता दी हैं। स्पीकर या सादिक साहब ने तवक्को ज़ाहिर की कि उनकी मेज़बानी में ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ PTI ने फिर वक्त मांगा है कि वो जाएंगे बानी चेयरमैन PTI के पास और तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात जो है वो लेके आएंगे। और उसके बाद अगली जो बात होगी वो अगले हफ्ते में मुमकिन तौर पे शायद एक डेट जो है वो दोबारा मुज़ाकरात की तय की जाएगी। वहाँ पे इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू हुई है, अगर हम उसकी चंद चीज़ें रख लें सामने, तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनसे एक सवाल किया गया कि क्या ये मुज़ाकरात अमरीकी दबाव के नतीजे में हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई अमरीकी दबाव जो है वो नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या CBMs के तौर पे सियासी कारकुनों को रिहा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिनका मामला अदालतों में जा चुका होता है वो वहाँ पे जाके उन्होंने अदालतों में निपटना होता है। इरफान सिद्दीकी साहब से जब पूछा गया कि आपकी इस तरह से स्टाइल से ये लगता है कि आप इमरान खान को रिहा करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जो आपके जहन में आता है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह की ये सारी गुफ्तगू हुई है। MP सोमरा साहब बहुत ही सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, अरसे से पार्लिमान को और ख़ास तौर पे इन मुज़ाकरात को और फिर तरमीम को, मुज़ाकराती अमल को, मियाँ रज़ा रब्बानी की जो कमेटी बनी थी उसको, ये सारे डायलॉग जो है वो दहाइयों से देखते चले आ रहे हैं। MP साहब ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि इसमें से ये जो 2 फेज़ हुए हैं, इनमें से अब तक आपका निचोड़ क्या है कि कुछ निकल रहा है? देखिए, इस वक्त तक जो हुआ है, तो एक तो ब्रेक थ्रू ये है कि दोनों फरीक टेबल टॉक्स पे आ गए हैं। आज से 1 महीना या 2 महीना पहले कोई तसव्वुर नहीं कर पा रहा था कि PTI और हुकूमत टेबल टॉक्स पे आएंगे। तो ये ब्रेक थ्रू है, तो ये बातचीत के लिए आ गए हैं। और आज का जो एलामिया है या वो जो पढ़ के बताया गया है, या जो बाहर सोशल मीडिया के थ्रू जो PTI मुतालबा करती रही है, उसमें कुछ अल्फाज का फ़र्क है। वो असल में बुनियादी अल्फाज अहम बुनियादी तौर पर अहम अल्फाज हैं जो आज के एलामिया से गायब हैं। वो ये है कि PTI ये मुतालबा करती रही है कि जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात की जो इंक्वायरी कराई जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की सरबराही में कराई जाए। तो आज का एलामिया जो है उसमें वो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अल्फाज गायब हैं। अब ये देखना होगा कि ये PTI ने खुद ये अल्फाज गायब किए हैं कमेटी के इजलास में, या एलामिया बनाते वक्त उनको स्किप किया गया है। तो क्योंकि अगर ये इसी मुतालबे पे PTI कायम रहती है तो बंद गली में मामला जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जिन सीनियर तरीन जजेस को ओहदों पर ना लाने के लिए पूरी आइनी तरमीम कराई गई, उसकी सरबराही में ये कमीशन बनाएं, हुकूमत उस पर राज़ी हो जाए, वो नामुमकिन बेज़ाहिर लगता है। तो एक ये है। बाकी इमरान खान के लिए ये मसला नहीं है कि कारकुन आज़ाद हों, मैं आज़ाद हूँ। इमरान खान के लिए मसला ये है कि जो केसेस हैं, जो अज्यूम किया जा रहा है, उस पर अब
سزائیں اور فیصلوں کا مرحلہ آ گیا ہے. تو وہ اس بات چیت کے نتیجے میں اگر اس عمل کو رکوا سکتے ہیں تو وہ رکوا سکیں. وہ عمران خان نے بھی کیلکولیٹڈ ٹیبل ٹاکس کی ہے. وقت کا انہوں نے بالکل ایک تعین کیا ہے کہ یہ وقت بہت امپارٹنٹ ہے. اگر اس وقت میں ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے تو آگے ان کو فائدہ ہوگا. جیسے پی ٹی آئی کی امیدیں ہیں کہ آنے والی جو امریکہ کی حکومت ہے ٹرمپ کی, تو اس کے آنے کے بعد ان کو فائدہ ہوگا. اور تب تک یہ اگر معاملات یہاں پہ رکوا سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی لگ رہی ہے, جو انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یو ٹرن لیا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے اور یہ چور ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا القاب وہ دیتے تھے, مگر ان سے اب بات چیت کر رہے ہیں. تو لیکن اس سوال کا جواب وقاص اکرم شیخ نے دیا تھا. انہوں سے جب پوچھا گیا یہی بات کہ آپ چوروں ڈکیتوں سے بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض کا فرشتے جو ہے وہ انسانوں کے روپ میں زمین پہ اترتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسا ہی کر رہے ہوں. یعنی وہ اشارہ دے رہے تھے کہ بیٹھے بظاہر سامنے یہ ہیں, لیکن ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں. کچھ چیزوں کا آپ بھلے جتنی بھی جسٹیفیکیشن دیں, وہ جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی جو اسٹیم پوزیشنز لیتی رہی ہے, اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. سیاست میں نو اور فل سٹاپ لگانا نہیں ہوتا. تو یہ بھی جو ہے چور ہیں, ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے, پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید. تو وہ جب موقف سے ہٹتے ہیں تو پھر وہ اس کی بات ہوتی ہے. مگر اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکلی اور جو حالات ہیں اس کے سامنے رکھ کے وہ انہوں نے بہت ہی دانشمندی اور عقل مندی کا کام. یہ بتائیں, یہاں اصلی مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں اس بات پہ کہ یہاں مذاکرات جو ہو رہے ہیں صرف یہی مذاکرات ہو رہے ہیں اور کہیں پہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں آج رانا ثناء اللہ نے, آپ بھی تھے, جو بات چیت کی ہے نا, وہ بٹوین دی لائن ہے. وہ اصل میں اس کو سمجھنے کی بات ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کیے جا رہے ہیں کمیٹیز کی طرف سے. کمیٹیز بنائیے, ہر پارٹی کا جو بھی بندہ شامل ہے وہ اس کی اپنی جو قیادت ہے اس کی مرضی سے شامل ہوا ہے. اب انڈائریکٹ وہ قیادت ہی بات کر رہی ہے. ادھر پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کی صورت میں عمران خان بات کر رہا ہے. آج بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تحریری مطالبات پیش کرنے کے لیے عمران خان سے ملاقات اور مشاورت کی ضرورت ہے, اس کے بعد کریں گے. مطلب وہ مطالبات سارے ان کو بتائیں گے. اور رانا ثناء اللہ نے کہا ایک ایک لفظ نواز شریف سے ہم اپنا اپروو کروائیں گے. وہ ایک ایک لفظ بتائیں گے اور ایک لفظ ان کی مشاورت سے ہوگا, اور ہم بھی پی ٹی آئی کو تحریری جواب دیں گے. تو یہ چیزیں انڈائریکٹ, کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں تو عمران خان اچھا, اگر اس بات کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف, عمران خان اور آصف علی زرداری, ان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے انڈائریکٹلی, اور ان میں کوئی اور نہیں ہے, یہی ہے. دیکھیں, یہ جو حکومت ہے جہاں پہ آپ کا اشارہ ہے, یہ حکومت ان کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی. یہ میرا ایز اے صحافی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ بھی آن بورڈ ہیں, اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ملک میں افراتفری ہو. اور جو پاکستان کے حالات ہیں معاشی اور دیگر جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اور پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. اب ہمیں تھوڑے تھوڑے قرضے کے لیے جتنی شرطیں لگائے جا رہی ہیں وہ شرطیں ہم نے کبھی تاریخ میں سنی نہیں. اس کا احساس اس کمیٹی کو ہے, سب کو, حکومت اپوزیشن سب کو ہے. دیکھیں, سب کو ہے. مسئلہ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ پازیٹیو نکل آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ فستا وہاں پہ ہے. آج تک پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہو پایا. وہ جب یہ پولیٹیکل فورسز اپنے پولیٹیکل مفاد کا سوچتے ہیں اور ملک کا مفاد پیچھے چلا جاتا ہے
تو تب مسائل ہوتے ہیں. جیسے اب دیکھیں سب کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, مگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا پی ٹی آئی کے مفاد میں, پولیٹیکل مفاد میں نہیں تھا, کیونکہ حکومت مستحکم ہو جاتی. انہوں نے اس کو رکوانے کی پوری کوشش کی. نہیں, لیکن انہی کے صوبے نے جو ہے وہ اس میں انپٹ دی تو پھر اس کے بعد جا کے بنا نا. خطوط لکھے گئے, وہ ابتدائی والی ساری سچویشن, لیکن بعد میں صوبے نے کنسلٹ دی, آئی ایم ایف نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ان کے سٹیپس اچھے ہیں, پھر ہی ہوا نا. مگر دیکھیں تو یہ بھی ہے جب ان کو لگے گا اب عمران خان کو چھوڑ دیں. دیکھیں عمران خان کی سیاسی حیثیت سے کوئی انکار کرتا ہے تو پھر پتہ نہیں کون سی جنت میں رہتا ہے. عمران خان کی سیاسی حیثیت ہے, وہ پولیٹیکل قیدی ہے. باقی عمران خان پہ جو کیسز ہیں, کیسز اس طرح کے شدید نوعیت میں نواز شریف پہ بھی رہے ہیں. نواز شریف پہ بھی ایک طیارہ ہائیجیک کا کیس رہا ہے. نواز شریف کو سزا بھی سنائی دی گئی تھی, مگر نواز شریف ان کیسوں سے نکلا ہے. تو نواز شریف اب تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے. چلو جی, ختم کر دیتے ہیں. اب لاسٹ سنٹینس, آپ کو اس کمیٹی سے امید ہے؟ دیکھیں وہ میں پھر بھی کہتا ہوں, اگر انہوں نے پولیٹیکل اور سیاسی مفادات اور گروہی مفادات کو اہمیت نہ دی اور واقعی ملک کا سوچا تو یہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں. بالکل ٹھیک. ایم بی سمرو صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے مفادات, سیاسی مفادات, گروہی مفادات کو ترجیح نہ دی, پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسری جو بات انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائی وہ کہ صدر آصف علی زرداری, میاں محمد نواز شریف اور عمران خان کے درمیان مذاکرات اس پارلیمان میں شروع ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اس سارے معاملے میں جو اصل طاقتور قوتیں ہیں ان کی آشیرواد کے بعد ہی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں اور وہ چاروں, یہ اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کامیاب ہو جائیں گے. اگلے ہفتے جب مذاکرات ہوں گے تو اس حوالے سے جو بھی اس سے پہلے ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اگلے ہفتے پھر اسی جگہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے جب اجلاس ہوگا تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.